السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کتنی تکبیرات؟ دیکھیں، عید کی نماز جو ہے 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا وقت جو ہے طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد، ایک نیزے کے برابر جب سورج ہو جائے، جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے آغاز ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر جو پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہوتے وقت، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 تکبیرات ہیں۔ باقی ویسے ہی نماز ہے جیسے ہم عام پڑھتے ہیں، قرآن کی سورہ فاتحہ ہے، 7 سورت ملائی جاتی ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ دوسری رکعت کے اندر سجدے سے اٹھ کے تکبیر کہہ کے اٹھیں گے تو 5 تکبیرات اس کے بعد کہیں گے۔ 5 تکبیرات کے بعد پھر جو ہے فاتحہ اور صورت ملا کے پھر وہی رکوع اور سجدہ وغیرہ اور باقی جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ نماز ادا ہوگی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر عید کا اجتماع نہ ہو سکے تو پھر گھر میں جو ہے جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی، انفرادی طور پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، جب مجبوری ہو، ہنگامی صورتحال کا سامنا ہو مسلمان کو، تو پھر شرعی احکام کی حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ عام حالات میں ایک چیز مسلمان کے لیے بالکل ناجائز ہوتی ہے، لیکن مجبوری میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ عام حالات میں اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے یا سرے سے پڑھتا ہی نہیں تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے ہوش ہے، انتہائی بیمار ہے، مسجد میں لے جانے والا نہیں، تو ایسی صورت میں ہوش آنے پر اگر وہ گھر میں نماز پڑھے یا ہاسپٹل میں پڑھے، جس طرح بھی پڑھے، اس کی انشاءاللہ وہ درست ہے۔ اسی طرح حرام مقدار کھانا، خنزیر کھانا، یہ ناجائز حرام ہے مسلمان کے لیے، لیکن جب کھانے کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو زندگی بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھا لینے کی اجازت ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور اور بے بس ہو اور اس کے دل میں حرام کھانے کا شوق بھی نہ ہو اور وہ حد سے آگے بھی نہ بڑھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی وہ غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ وقت میں یہ جو حالات ہیں، اب عام حالات میں تو نبی علیہ السلام نے عید کی نماز وہ باہر کھلی جگہ پہ پڑھی ہے، چونکہ اکٹھ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے بسا اوقات مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے باہر نکل کر پڑھنا سنت ہے۔ اور باہر کوئی مجبوری ہے، انتظام نہیں ہے یا بارش ہے یا کوئی اس طرح کے حالات ہیں، تو مسجد میں نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے تو جمعہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھنا چاہے، یعنی کسی جگہ پہ اسے جمعہ مل جائے مسافر آدمی کو، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کے لیے یا باجماعت نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ باہر میدان میں، کھلی جگہ پہ، پارک میں، اسکول کالج کے میدان میں، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جہاں 2 بندے کم از کم ہو، وہ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی جمعہ پڑھا، اور مسجد میں جمعہ پڑھنا افضل ہے، چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن 2 آدمی بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسجد جمعے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی باہر کھیتوں میں اگر زیادہ لوگ ہیں اور شہر یا دیہات دور ہے، مشقت ہے آنے میں، تو وہاں پر بھی وہ باقاعدہ مسنون طریقے سے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کہہ کر کوئی آدمی خطبہ دے دے مختصر سا، اور پھر نماز پڑھ لی جائے۔ اسی طرح البتہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، گھر میں تو پھر
موجودہ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو وہ ظہر کی نماز ہی پڑھی جاتی ہے، گھر میں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا، جہاں تک عید کا تعلق ہے تو عید کی نماز فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر آدمی پر فرض اور ضروری نہیں ہے بلکہ جنازے کی طرح یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے، گناہ نہیں، البتہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا پابند ہے اگر باجماعت نہ پڑھ سکے تو۔ عید کی نماز میں جس طرح جمعے والے دن اگر کوئی آدمی جمعہ گھر میں پڑھتا ہے یا موجودہ حالات کی روشنی میں، تو جمعہ گھر میں نہیں ہوتا بلکہ جمعے کی نماز یعنی کہ جمعے کے وقت میں ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ جمعے والے دن جمعے کے وقت میں یعنی زوال کے بعد ہم ظہر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعودیہ میں بھی اسی طرح ہے اور پاکستان میں بھی کئی جگہ پہ ایسے ہی ہے۔ البتہ جو شخص جمعے کے لیے مسجد میں جا سکتے ہیں، وہاں کوئی اتنی سختی نہیں ہے تو وہ مسجد میں جانا ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح عید کی نماز سعودیہ میں خصوصاً سختی کافی ہے، پاکستان میں تو نرمی کر دی گئی ہے اور ممکن ہے کہ عید تک مزید کچھ نرمی ہو جائے۔ تو اس طرح امکان ہے کہ یا تو باہر کھلی جگہ پہ عید کی نماز پاکستان میں پڑھی جائے گی یا پھر یہ ہے کم از کم مسجد میں۔ جو گورنمنٹ نے شرط رکھی ہے فاصلے کی، البتہ اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ماسک کی بھی پابندی ہونی چاہیے، دیگر جو پابندیاں گورنمنٹ نے رکھی ہیں ضرور ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ البتہ سعودیہ میں مشکل ہے تھوڑا سا، تو وہ گھر میں ہی لوگ عید پڑھنے پر مجبور ہیں، تو آدمی اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں جس طرح باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح وہ عید کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ فیملی میں 1 سے زائد لوگ ہوتے ہیں، کم از کم 2 تو ہوتے ہی ہیں نا، میاں بیوی، تو وہ بھی جماعت کرا سکتے ہیں۔ اگر بچے ہیں تو وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں جماعت میں۔ تو اس طرح وہ اگر گورنمنٹ نے پابندی خطبے کی لگا دی ہے عید کے خطبے کی، تو خطبہ نہ دیا جائے، البتہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے عید کی، جس طرح کی عید کی نماز نبی علیہ السلام نے بتائی ہے اسی طرح پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 منٹ 4 منٹ عید کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اور عید کا مقصد ہے وہ بھی بیان کر دے اپنے بچوں کے سامنے، تو میرے خیال میں اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پر جائز ہے۔ لیکن حالات کو دیکھا جائے گا، آپ کے یہاں سعودیہ میں سختی زیادہ ہے تو اس لیے یہ رسک نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی شکایت نہ ہو جائے اور پھر اس کی پاداش میں کسی آزمائش اور امتحان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے پھر گھر میں ہی آپ باجماعت نماز عید کی نماز 2 رکعت پڑھ لیں سنت کے مطابق، اور اس وقت میں عید کے وقت میں جس وقت پڑھی جاتی ہے عید کی نماز سعودیہ میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور اگر کوئی نصیحت کے طور پر 2 منٹ 4 منٹ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر بعد میں خطبہ دے دے، دعا کر لے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی پڑھ سکتا ہے، اگر اکیلا ہے تو وہ عید کی نماز کیا ہے 2 رکعت ہی ہے نا، بس ٹھیک ہے، پڑھ لے اپنے گھر میں پڑھ لے، اگر